السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 18 ہے، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین تو نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت اردو زبان میں انتہائی محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی کو مشورہ دینا، کسی کے ساتھ آپ نے کیا کہتے ہیں اچھائی کرتے ہوئے اسے کوئی اچھی بات بتا دینے کا نام نصیحت ہے بس، جبکہ عربی زبان میں بڑی وسعت ہے اس لفظ میں۔ تو یہ حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین تو نصیحت کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ دین تو اخلاص کا نام ہے، دین خلوص کا نام ہے، دین مخلص ہو جانے کا نام ہے، دین کھوٹ سے پاک ہونے کا نام ہے، دین سچائی کا نام ہے، دین ارادہ خیر کا نام ہے کہ آپ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، قلنا لمن، یا رسول اللہ یہ اخلاص و وفا، یہ نصیحہ کس کے لیے، کن کے لیے؟ آپ نے فرمایا، للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابی، اللہ کی کتاب کے لیے، ولی رسولی، اللہ کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور ائمہ مسلمین کے لیے، اور وعامتہم، اور عام باقی تمام مسلمانوں کے لیے۔ مخلص ہو جانا، کھوٹ سے پاک ہونا، دین اسی کا نام ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس کا پہلا لفظ ہے الدین النصیحہ، یعنی حدیث ہی پوری یہی ہے، الدین النصیحہ۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، اوتیت جوامع الکلم، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، جو الفاظ میں تھوڑے ہوتے ہیں لیکن معنی کا سمندر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے، پورے دین کا انحصار ہی نصیحت کے اوپر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ حدیث پیش کی، یہ ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ دین تو اخلاص کا نام ہے، دین خلوص کا نام ہے، مخلص ہو جانے کا نام ہے، سچائی کا نام ہے، کھوٹ سے پاک ہونے کا نام ہے، ارادہ خیر میں، اچھے ارادے میں کوشش صرف کر، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ کوشش صرف کر دینے کا نام ہے، صاف دل ہونے کا نام ہے، پاک دل ہونے کا نام ہے، منافقت چھوڑ دینے کا نام ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یہ اخلاص و وفا، یہ مخلص ہونا، کھوٹ سے پاک ہونا، صاف دل ہونا، ارادہ خیر میں کوشش صرف کرنا، یہ سب کس کے لیے ہو، کن کے لیے ہو؟ آپ نے فرمایا، للہ، یہ سب سے پہلے اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے اخلاص، اللہ کے لیے کھوٹ سے پاک ہونا۔ اور جو اللہ کے لیے مخلص ہو گیا وہ سب کے لیے مخلص، جو اللہ کے لیے مخلص نہیں وہ کسی کے لیے مخلص نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ اخلاص کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ نصیحت کا مطلب، اگر آپ اس نصیحت کے عربی لفظ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اردو کے اندر کوئی جامع لفظ تلاش کریں تو میری دانش میں صرف اخلاص ہے، اور یہ اخلاص کا لفظ بھی دراصل عربی سے ہے، لیکن چونکہ اردو میں استعمال ہے تو نصیحہ کے جامع ترین لفظ کو دیکھتے ہوئے میری اپنی دانش میں جو اس کا لفظ متبادل اردو میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ وہ عربی سے ہی آیا ہے، وہ اخلاص و وفا کا نام ہے، اخلاص۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ اخلاص کس کے لیے، کن کے لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے اخلاص کا کیا مطلب ہو گیا؟
اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنا کیا مطلب؟ اللہ کے وجود پہ ایمان لانا، اللہ کی توحید پہ ایمان لانا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اقتدار میں، حاکمیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ کے ساتھ اخلاص ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اعمال پہ اترنا، وہ بھی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ اخلاص ہے۔ دیگر تمام عقائد میں، نظریات میں اپنے آپ کو بالکل پاک صاف رکھنا، خدائی ہدایات کے مطابق اپنے عقائد کو رکھنا، یہ اللہ کے ساتھ اخلاص ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ اللہ کی محبت بلکہ اللہ کے عذاب کا خوف۔ آج لوگ کہتے ہیں جی لوگ اللہ سے ڈراتے ہیں، نصیحت نام اسی کا ہے، اللہ کے لیے مخلص ہونا۔ اور اللہ کے لیے مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ خوف، خشیت محبت کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے، خوف اللہ کے عذاب سے جو خوف پیدا ہوتا ہے، محبت جو اللہ کے ساتھ ایک جو شدید تعلق ہے، یہ سب اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، للہ۔ یہ حدیث حقوق العباد، حقوق اللہ سب کو جمع کر دیتی ہے۔ اور ولی کتابی، مخلص ہونا، اخلاص و وفا دکھانا، کس کے لیے؟ اللہ کی کتاب کے لیے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی تعلیم دینا، اللہ کی کتاب کو سیکھنا، اللہ کی کتاب کو سکھانا، اللہ کی کتاب کے الفاظ کو یاد کرنا، اللہ کے کتاب کے الفاظ کے معنی میں غور و فکر کرنا، اللہ کی کتاب کی تبلیغ کرنا، اللہ کی کتاب کو حفظ کرنا، اللہ کی کتاب کو ناظرہ پڑھنا، اللہ کی کتاب میں تدبر سے کام لینا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو بنیاد بنا کر اسلام کی دعوت دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن و سنت میں اور تمام چیزوں میں بنیاد اللہ کے قرآن کو قرار دینا، یہاں تک کہ حدیث بھی قرآن پر حاکم نہیں ہے، قرآن حدیث پر حاکم ہے۔ بظاہر قرآن و حدیث میں تعارض پیدا ہو جائے تو تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لغت اور عربی کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر نہ بن سکے تو حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، صاف سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی سے، اگر ثابت ہے تو منسوخ ہو چکی، وجوہات بہت سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنا، یہ ہے اللہ کی کتاب سے مخلص ہونا، اللہ کی کتاب کے ساتھ اخلاص و وفا دکھانا۔ اور پھر ولی رسول، اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص دکھانا، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا، نبوت پر ایمان لانا، ختم نبوت پر ایمان لانا، اور ختم نبوت کے معنی کو سمجھنا، یہ نہیں کہ زبان سے جگالی کرے کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی سمجھنا کہ ہمارے فلاں اماموں پر بھی ابھی وحی اترتی ہے۔ ایسے کہنے والے زندیق، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب ہی خاتم المعصومین ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہی ہے، وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب کسی پر بھی شریعت کی وحی اوپر سے نہیں اتر سکتی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب یہی ہے، یہ سمجھنا کہ وحی جو آ رہی تھی انبیاء پر، وہ وحی اللہ کے نبی پر آ کے ختم ہو چکی، اس کے بعد شریعت وحی شریعت کسی پر بھی نہیں آنی۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے جو یار ہیں، اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں، ان کے بارے میں اپنے دل میں کھوٹ نہ رکھنا، بالخصوص ان اصحاب کے بارے میں اسپیشلی جن کی تعریف اللہ کے رسول نے خود کی۔ اللہ اکبر۔ جن کی تعریف اللہ کے رسول نے خود کی، اور جن کو اللہ کے رسول کا خصوصی قرب اور تقرب حاصل رہا، اور جن کی رشتہ داریاں اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور خصوصاً ان صحابہ کیا کہتے ہیں، ان صحابہ کو اسپیشلی ان سے محبت کرنا جن پر کھوٹ والے دشمنان صحابہ کڑی تنقید کرتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، بنو امیہ میں کے سرکردہ لوگ، بنو امیہ کی فتوحات، ان تمام چیزوں کو جو ان کے اچھی چیزیں
کسی کی بھی، لیکن بنو امیہ کا نام اس لیے لیا کہ آج بنو امیہ کے نام سے صحابہ پر تنقید ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے خصوصی صحابہ جن کو قرب حاصل رہا، جن کی آپ نے تعریف کی، جن کو آپ نے ذمہ داریاں سونپی، جن کی خلافت کا باقاعدہ آپ نے خلافت کے اشارے دیے بلکہ صراحتیں فرمائیں، اللہ اکبر، ان کے ساتھ مخلص ہونا دراصل اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ خصوصاً وہ صحابہ جنہیں آج گالیاں پڑتی ہیں دشمنان صحابہ سے، تو میری گزارش ہے خواتین و حضرات، اسپیشل اپنے بچوں کے نام، اپنی بچیوں کے نام ان صحابہ پر رکھیں، ان صحابیات پہ رکھیں جن پر دشمنان صحابہ تنقید کرتے ہیں۔ یوں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا اخلاص دکھائیں، اپنی وفا دکھائیں۔ بیٹے کا نام سفیان رکھیں، ابو سفیان رکھیں، معاویہ رکھیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بیٹی کا نام عائشہ رکھیں، بیٹی کا نام حفصہ رکھیں، بیٹی کا نام رقیہ رکھیں، بیٹی کا نام زینب رکھیں، بیٹی کا نام ام کلثوم رکھیں، بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں۔ فاطمہ چونکہ رکھتے ہیں، اسپیشلی میں نے دیگر کی بات کی جن کا باقاعدہ انکار ہوتا ہے، رسول کی 3 بیٹیوں کا انکار ہوتا ہے، تو آپ صحابہ اور صحابیات سے وفا دکھائیں۔ دراصل یہ وفا اللہ کے رسول کے ساتھ وفا ہے، ولی رسول ہی۔ اسی طرح آگے چلیں، ولی ائمۃ المسلمین، وَلَقَدْ